اور بھلے شاہ کوئی راست نے حاج لے نہیں تے بازی لے کے نے کتے تے اتے انہوں نے کہا جے تو حضور دے نال وفا نہ کیتے نا تیرے مصطفیٰ دے نال تے بس اسی خالی اتنی گل کرتے ہیں تو خالی اسی پوچھن آیا یار وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کو حضور کے ساتھ پیار کرنے سے روکتی ہے؟ سانو آج تک یہ گل نہیں سمجھ آئی وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کو حضور کی عزت، ختم نبوت، دین کی سربلندی سے روکتی ہے؟ بتاؤ جی، کتے جتنی بھی بندے دے اندر غیرت نہ ہوئے، بندہ کہے جی میں حسینی ہاں، اور کتے جتنی بھی جے دے اندر بے باکی دلیری نہ ہوئے، وفا نہ ہوئے، اور بندہ کتا وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اسی نہیں یہ گل کر رہے تسی مت ساڈے تے فتوی لاؤ، جا کے پوچھو جا کے بلے شاہ صاحب تو آپ کے اندر کتے کو رات کو مالک نے 2 سکی روٹی ٹکر ڈالا، بدلے میں مالک اندر سویا، کتا رات پوری جاگا، مالک کی جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، پوری حویلی دی راکھی، اسی حضور دی عزت نہ منہ سستے ایک رات بھی نہ جاگ سکے اگے، اور کہندے نے پھر مالک سویا اندر تے کتا رات پوری بو بو کر کے بھونکیا، کتا رات پوری بو بو کر کے بھونکیا تے انہوں کوئی جھاکا نہیں، کوئی جھاکا ہے کتے نو؟ بدلے دے اندر پنڈ محلہ پورا جاگ جائے، کتا کہے گا نہیں میں مالک دے ہاتھ دا 2 سکر ٹکر جے کھا دے تے میں بھونکنا تے ہے، مالک دی راکھی تے کرنی۔ تے پھر دسو یار اسی آج دے مولوی تے پیر سارے بکرے تے حلوے کھا کے تے تسی بھی حضور تے امتی سارا کچھ حضور تو لے کے پھر تسی حضور دی عزت، حضور دے دین دی گل بھی دلیراں دی طرح نہیں کر سکتے؟ اے تے گل ساڈی سی نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا، اسی اس واسطے تانوں کہتے ہیں یار ذرا جنا ABCD سے نکلیں، ہاں آئیں الف لام میم کی طرف، اے دنیا داراں تو ذرا نکلو تے چلو تیرے مصطفیٰ دی طرف، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار تیرے مصطفیٰ پر آ کے تو دے۔ پوری زندگی لوگ یہی سانوں بھی سمجھاندے رہے، روٹی ABCD دے گی، روٹی ABCD دے گی، کون دے گی جی؟ ہاں ABCD نے روٹی دینی ہے، 1 2 3 نے دینی ہے۔ اور عجب بات ہے، بس یہی وہ چیز ہے، جتنے نوجوان تھے بچے بھی بیٹھے نا تو اسی کدھر بھی جائیے کسی نے بھی روک کے پوچھو بیٹا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر۔ ہاں جی آپ نے کیا بننا ہے؟ انجینئر۔ ایک کہے گا جج، ایک کہے گا فوجی۔ یار کوئی تو ایسا بچہ ملے جو کہے ہاں میں مفتی بننا ہے، جو کہے ہاں میں نے امام احمد بن حنبل دا وارث بننا ہے۔ کوئی بچہ تو ایک کہے ہاں میں نے حسینی بننا ہے، ہاں میں نے حسین کا خادم بننا ہے۔ کوئی ایک بچہ تو سانوں ملے اور کہے یار میں نے شیخ الاسلام بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، میں نے حافظ القرآن بننا ہے۔ لیکن ماں پیو نے بھی دے ہی دسیا نا پتر بس ABCD رٹا ماردا جا، روٹی تین ادھروں ہی ملے گی، تے روٹی ملی کوئی نہیں، جڑی ایسی وہ بھی مشکل ہوگی۔ آج لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں آپ لوگ مولوی ہیں، آپ لوگ بڑے بیکورڈ ہیں، آپ لوگ الٹریٹ ہیں، آپ لوگ بڑے سخت ہیں، آپ کو نہیں پتا آج کا دور ٹیکنالوجی کا ہے، آج کا دور زیولوجی کا ہے، بایولوجی کا ہے، سائنس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر اب کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اچھا چلو پھر پوچھتے ہیں علامہ اقبال سے۔ اقبال جتنا سی پڑھے نا ٹھیک ہے، تو سانوں تو اقبال کے نزدیک دنیاوی ہوا بھی نہیں لگی۔ اقبال آپ کو پتہ ہے بیرسٹر تھا، اور انگلینڈ میں جا کے اس نے اعلیٰ تعلیم، چونکہ ہم اقبال کے شہر میں ہیں قریب ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کی بات، آپ نے انگلینڈ میں جا کے آپ نے بیرسٹر کی ڈگری دی، اتنا پڑھا لکھا اقبال۔ اور جن لوگوں کو شاعری سے لگاؤ ہے، غالب اقبال سے کئی گنا بڑا شاعر ہے کہ نہیں؟ میں حقیقت ہوتا تسی دیوان پڑھو، غالب اقبال سے کئی گنا بڑا شاعر ہے۔ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا کہ دنیا قبر حشر میں بات عزت کس طرح بنے گی، سٹیٹس کس طرح بنے گا، تو وہ در مصطفیٰ کی وجہ سے بنے گا۔ غالب تو کئی گنا بڑا شاعر، لیکن آخر وہ کیا وجہ بنی کہ اب اللہ کا غالب بھی آ جائے اقبال کی جوتی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا کہ جب اقبال گیا نا انگلینڈ میں، یہاں تو لوگ ایک ویزے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جب اقبال گیا نا انگلینڈ، وہاں سے اس نے بیرسٹر کی ڈگری لی۔ پھر جناب جب کافروں کو پتہ لگا نا انگریزوں کو کہ یہ ہی از اے اسپوک پرسن آف اسلام، یہ تو اسلام کا ترجمان ہے، یہ تو بیرسٹر ہے، یہ تو شہر مشرق ہے، کیا بات ہے، حضور کا غلام ہے، اسلام کی یہ ترجمانی کرتا، انگریزوں نے بڑی اس کے اوپر نا محنت کی، اس کو ریڈار دکھائے، نیویگیشن سسٹم دکھایا، نیوی دکھائی، ایئر فورس دکھائی، آرمی دکھائی، طاقت کے انہوں نے کرشمے دکھائے، لیبارٹریز دکھائے، نیوکلیر سائنٹسٹ دکھائے، اپنی بڑی بڑی نیوکلیر کے انہوں نے اس کو کرشمے دکھائے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آج پھر انہوں نے ایک بہت بڑی ایک سائنس انہوں نے کنووکیشن یا ایک سائنس کا بہت بڑا انہوں نے ایک کانفرنس انہوں نے منعقد کی ایک بہت بڑے آڈیٹوریم ہال میں۔
تے سامنے نا پورے دنیا دے وڈے وڈے جیولوجسٹ زیولوجسٹ تے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے سائنسدان نیوکلیئر سائنسدان وہ سامنے آ کے بیٹھے تے سارے سائنس کے کرشمے بیان کر رہے. اب اقبال کے اوپر پوری محنت ہو چکی تھی کافروں کی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آنو میری گال کوئی نہیں سمجھ آ رہی جی سننی ہے. یہ اے سارا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اقبال قیامت تک اقبال کا نام کیوں روشن اور روز حشر بھی اقبال کی شان بڑی ہونی ہے. یہ ہے وہ وجہ. ٹھیک ہے. تو جدو اس نے اتنے پوری محنت کی نا انہوں نے کہا جناب بلائیں جی اب اقبال کو. جب اقبال آیا نا تو انگریزوں نے یہ سوچا تھا کہ آج اقبال ایک گال کرے گا بھی اس دور جو ہے وہ سائنس کا ہے. سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اب عجیب بات, اقبال نے پھر اپنا تعارف کرایا وہ کیا ہے. آج کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے نا, گھر میں 4 اے سی لگے ہوں, اس نے آگے تو گرمی میں تھوڑی بیٹھنا ہے. میں نے پولیس کے اندر 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے. میں نے کسی ایک افسر کو, کسی آئی جی کو, کسی جرنیل کو, ڈی پی او کو, ڈی آئی جی کو حضور کا نام چومتے نہیں دیکھا. اکیلے کرتے ہوں گے لوگوں کے سامنے, کیوں اب ان کو شرم آتی ہے, ان کو عہدے جو بڑے لگ گئے. لیکن یہ اقبال ہے, پوری دنیا کے کفر کے سامنے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا اب ہم بلاتے ہیں برسٹر علامہ اقبال کو. ہیز اے اسپوک پرسن شیخ الاسلام, بڑی انہوں نے تعریفیں کی. لیکن اقبال نے پھر اپنا تعارف کیا کرایا, یہ ہے عشق مصطفیٰ. اقبال نے کہا کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. اقبال نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ آئی ایم اے سویپر. سویپر کون ہوتا ہے؟ خاکروب, جھاڑو دین والا. انہوں نے کہا تو بریسٹر نے, انہوں نے تے سانو دسیا سی کہ تو شیخ الاسلام ہے, تو تے ترجمان ہے. اس کا وہ ساری چیزیں ایک جگہ, میں ہوں اقبال, میں ہوں خاکروب, اور اس گلی پہ دینے والا جھاڑو مارنے والا ہوں جو گلی در مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے. دسو جی اقبال نے گل کی تھی. اقبال نے کہا ہاں جہاں تک بات نہیں تو اڑے سائنس دی. اقبال نے کہا آج میرے سامنے بیٹھے سائنس دے پتر, کاش یہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے سائنس کے باپ نیوٹن, آئنسٹائن, جنہوں نے 100 ایجادات کی. اقبال کہتا ہے ہوتا وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں, تو اقبال اسے سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. تو گوریا سر پھاڑ کے بہ گئے, انہوں نے کہا ساڑھے ایٹم بم, ساڑھی طاقت کے کرشمے, بم بارود, جہاز, نیویگیشن, ریڈار, کچھ بھی نہیں. مسلمانوں کے پاس یہ سپر پاور کون سی ہے جو مقام کبریا یہ ہے کیا؟ اقبال نے کہا سن مقام کبریا کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام تے کدو آؤ گے؟ اس مقام تے تو ہی آؤ گے نا کہ جدو چلو گے در مصطفیٰ دی طرف. جب چلو گے در مصطفیٰ کے. میں نے اسکول کالج ایک وقت کے اندر میں 2 یونیورسٹیز بھی پڑھوں. اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن جس کو مقابلے کا امتحان کہتے ہیں, میں نے وہ بھی پاس کیا. پھر پولیس کے اندر 9 سال قریب میں نے بطور انسپیکٹر بھی میں نے نوکری کی. میں پولیس کے اندر قانون پڑھاتا بھی رہا ہوں. اگر کوئی ایجنسی والا, کوئی پولیس والا بیٹھا ہے, وہ کھڑے ہو کے قانون کی دفعات سنائے, اس سے زیادہ مجھے بھی آتا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ آپ کو تگڑا کرنے کے لیے میں بات سنا رہا تھا حدیث نعمت کے طور پر. اے لوگ جو ہے تو جس ٹلی لا کے جس گلی لے کے گئے نا, اس گلی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اسی تانوں دسن آیا چلو در مصطفیٰ کی طرف. پھر جب آئی نا حضور کی عزت ناموس کی بات 2017 میں, تو سوچیا نہیں یوں کر کے حضور دے نال پیار نہیں ہوتا. نوکری لپیٹی ماری ایس پی دے منہ دھوتے. میں کہا آج کے بعد میں دفتر نہیں آنا. کہنے لگا کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ تو لکھاں روپے جمع, پہلے دن تو بندہ بھرتی ہوئے جی پی فنڈ, واللہ میں نے تو روپیہ بھی نہیں لیا. اور میں نے کہنے لگے ساتھ کے جو کولیگز تھے انسپیکٹر, تاکہ پولیس کے اندر کوئی ایسی کرسی نہیں, اسٹاف آفیسر, لائن آفیسر, ایل او, ایم ٹی ہیڈ کوارٹر, پی ایس او, ان ساری کرسیوں میں میری پوسٹنگ رہی. اور میں نے کہنے لگے جناب ریٹائرمنٹ لے لیں, کم سے کم آپ کو پوری زندگی ہر یکم کے یکم پینشن تو ملے گی. میں کہا تانوں سمجھ ہی نہیں, بارگاہ مصطفیٰ سودے پینشنر لے کے نہیں ہوندے. میں کہا ادھر عشق ہوندا ہی انواع ہے. زہر دیکھ کے پیتا تو پھر کی پیتا, تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا, تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا, اور پیار بھی لالچ نال کیتا تو کی کیتا. ادھر لوگ
آپ نے سمجھ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس واسطے وہی پہلے دی قوماں نے ایک گناہ کیتا. یہ آپ سارے بیٹھے ہیں بالکل ایسی کھلی گل کر دیں. ٹھیک ہے. پہلے کی قوموں نے کتنا گناہ کیا؟ ناپ تول میں کمی، ممنوع دن میں مچھلی کا شکار. یہ ساری قوموں نے، یہ علیحدہ علیحدہ قوم کا گناہ. ایک نے ناپ تول میں کمی، ایک نے ممنوع دن میں مچھلی کا شکار. تو بدلے میں قرادۃ الخنازیر، ہو جاؤ بندر بن جاؤ خنزیر. بدلے میں زمین پھٹی، آسمان پھٹے. یہ میں مختصر، یہ ساری روایات میں موجود ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں. بندر بنے روایات میں موجود ہے، حدیث میں. خنزیر بنے، خدا کی قسم بنے. زمینیں پھٹی، آسمان پھٹے، پتھر برسے، خون کی بارش، جوؤں کا عذاب، ہوا کا عذاب، چیخ کا عذاب، یہ سب ہوا. آج کیوں نہ ہوا؟ بتائیں نا، آج کیوں نہ ہوا؟ ان سے زیادہ گناہ میں اور آپ نہیں کر کے بیٹھے. اور ساڑھے تے خالی موبائل کھل جان تے منہ تسی چھپا کے پھرو. بتاؤ وہ کون سا گناہ جو ہم نے نہیں کیا؟ کیا سیالکوٹ، کیا گجرانوالہ، کیا جیلم، راولپنڈی اور کراچی سے خیبر تک، کیا بازاروں کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں، ملاوٹ نہیں؟ وہ تو ممنوع دن میں مچھلی کا شکار ہوا. یہاں بتاؤ کیا بے گناہوں کو پھانسی کے پھندے تک نہیں لے کے گئے؟ کیا ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھایا؟ بتاؤ سارے ظلم ہم نے کیے، سارے گناہ ہم نے کیے. نہ بندر بنے، نہ خنزیر بنے، نہ زمین پھٹی، نہ زمین دھسے، نہ آسمان پھٹے، نہ پتھر برسے. کس کی وجہ؟ نہیں، صدر کی وجہ سے، وزیر اعظم کی وجہ سے، گورنر کی وجہ سے، وزیر اعلیٰ کی وجہ سے، گورنر آتی جاتی حکومتوں کی وجہ سے نہیں. وجہ فقط اتنی ہے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے یار. وڈے تو وڈا کوئی وقت غوث، کتب، اوتاد، ابدال، کوئی حافظ، کوئی قاری، میں اور آپ، ہم تو ہیں گناہگار. سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. آج اگر ہمارے چہرے سلامت تو یہ حضور کے نالین کا صدقہ ہے. یہ صرف حضور کے نالین کا صدقہ ہے. نہیں تو جڑا تو انہوں مان ہے نا اپنی گڈیاں تے، اپنی کوٹھیاں تے، اپنے گھر تے، ہمارے بڑے اثر رسوخ ہیں، ہماری بڑی کیا بات ہے. آج بندر خنزیر بن جاؤ، خدا دی قسم بوا بجاؤ کے پتر بھی نہیں کھولے گا. وہ کہا کہ باندر پتہ نہیں جنگل تو ہے، میرا پیو نہیں لگتا. میں تو انہوں حقیقت گال دس رہے ہیں. تو یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے فرمایا جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کا کھاتا ہے. اسی تے حضور دے نام دا جناب کھانے ہیں. سارے حضور دے نام دے نہیں، تسی بھی سارے کھا رہے. شکلیں حضور کے نام کی. ٹھیک ہے. تیسی حضور دے نام تے اسی دلیری نال بول بھی نہ سکیے. 4 ٹانگوں والا کتا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ 2 سوکھی روٹی کھاتا ہے تو بدلے میں بھونکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی مولوی پیر سارے بکرے حلوے کھا کے اسی حضور دی گل بھی نہ کریے. کمال ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ پرچہ ہوگا. میں آپ کے سامنے بیٹھا، واللہ اتنے پرچے ہیں کہ پرچوں کی کوئی اندازہ ہی نہیں. صحابہ نے سر دیے، بچے کٹوائے. اسی مولوی پیر تے تسی حضور دے امتی ہو گئے، حضور دے نام تے تسی ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکے. لیکن پھر بھی حسینی آپ ہیں، حسینی پھر بھی تسی پورے ہو. امام بصیری کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں جو صحابہ نے حضور کے نام تے موڑنے آتے نہ چکے ہوئے. انہوں نے کہا حضور دی گل ہے، آؤ اے بھار. ہاں تو بھار چکے تو پھر کہتے سن ستمگر ادھر آہو نہ رازمائے. انہوں نے کہا یار حضور تے پوری دنیا دے کفر نالوں ٹکرا نہیں گئے، بدتر ہو کے پورے کفر دے نال ٹکرا نہیں گئے حسینی سارے. ٹھیک ہے. تیس واسطے یار اپنے اندر دلیری پیدا کریں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر کربلا مشن حسینی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ صرف یہ 2 چیزوں کے اندر یہ سارا راز بند ہے. ایک ہے عطائے مصطفیٰ، ایک کیا ہے؟ ایک ہے حضور کی عطا، اور دوسری طرف ہے حسین کی وفا. جو حضور نے حسین کو دیا وہ بھی کسی کو نہ ملا، اور جو حسین نے پھر وفا کی پھر اس کی بھی مثال اپنی ہے. اسی تے نہیں نا جی سارا کچھ حضور دے نام دا کھا کے تے گل آئے تے پھر اسی یار ہمارے ہاتھ لوگوں نے کیوں چومے؟ کیونکہ اسی سونے ہیں، ساڑھے سونے تسی بیٹھے ہو.
ہمارے ہاتھ لوگ چومتے ہیں حضور کے نام پر. تو تھانے دار اتکڑی چک کے اگر ایک دن آ جائے پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ٹھہرا نا, وفا یہی ہے کہ اسی پنڈ چھاڑ کے نہ چاہیے, ٹھیک ہے. نہیں پھر بندہ گل اے بن دیا ہوئے تھانے دار لوگوں نے میرا ایک ہاتھ چومیا حضور دی وجہ تو, اج تو اتکڑی چک کے آیا حضور دے نا دی تے ایک ہاتھ نہیں اے دو ہاتھ حضور دے نا تے اتکڑی لان واسطے تیار. امام تو ڈھال ہوتا ہے بھئی, پیر کا کام ہے اتکڑی لگوانا یا مرید کا کام ہے؟ بتاؤ نا. جو نماز پڑھانے والا امام جب وہ بھاگ جائے گا تو مقتدی نے کدھر کھڑے ہونا ہے؟ اے تو ساڑھا کام ہے نا, ٹھیک ہے. یہ جب امام صاحب آگے لگیں گے تو مقتدی بھی دو چار چال پڑھیں گے, جب پیر صاحب آگے لگیں گے تو پھر پیچھے جو ان سے ہے وہ مرید بھی چل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ خالی پکاؤ الوے کھاؤ الوے یہ دین نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. دین قربانی کا نام ہے. آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خالی یہ دین دلیروں کا ہے. دو سینوں کے اندر رب کبھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا, ایک بزدل بندہ اور دوسرا لالچی بٹیرا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تھوڑے سی بزدلی تے, ہاں میں کہا بزدلی تے سینوں تے مان لے جاندی ہے, اتنی یہ خطرناک چیز ہے. اب سنیں جی ہوا کیا. دو چیزیں یزید نے کی. یزید جب حج کے لیے آیا, اب یہ بالکل توجہ رکھنی ہے, میں آپ کو ایک سیکوینس میں ایک طرف سے لے کے چلوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو اپنے ٹائم میں آپ کو کر کے تو اجازت دیں. یزید حج کے لیے آیا, یہ اب شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. یزید کس لیے آیا؟ اونچا بولیں, حج کے لیے. دو چیزیں ہمراہ لایا, شراب کے مٹکے, گانے بجانے کے آلات, میوزیکل انسٹرومنٹس, ٹھیک ہے جی. ڈھول طبلے تو گانے بجانے والیاں نچن والیاں اے چیزاں نال لے کے. امام حسین نے ایک روایت میں ہے کہ خود اپنی آنکھ سے دیکھا, دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو شاید ملے, آپ نے پوری تسلی کی اور آپ کو وہ ساری تصدیق ہوگی, ساری تحقیق مکمل ہوئی, ٹھیک ہے. اب کچھ عرصے کے بعد یزید ہوتا ہے جی تخت نشین. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں ٹھیک ہے. اے ساڑھے بزرگاں نے لکھا, میں تو سنیا تو عقیدت کے مطابق سنا کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یاد رکھنی ہے بالکل توجہ کے ساتھ, جتنا نہ سمجھ آئے پھر آپ نے ہم سے پوچھ لینا. یزید ہوتا ہے جی تخت نشین. جتنے بھی گورنرز اس نے نیچے تعینات کیے ہوئے تھے, ڈیپیوٹ کیے ہوئے تھے, یزید نے سارے نے کیا بھی جاؤ تو پھر کی لینے ہیں؟ بیعت. کیا لینی ہے؟ جس کو آج ووٹ کہتے ہیں. کیا لینی ہے جی؟ بیعت. ہاں میری حق میں سپورٹ کروانا ہے اور میرے لیے لوگوں سے بیعت کرنا ہے. گورنر مدینہ آتا ہے امام حسین کے پاس, کہنے لگا جناب یزید تخت نشین ہو گیا. نہیں آپ بیعت کریں. کس کی؟ یزید کی. کیوں تخت نشین ہو گیا؟ فرمایا وہ تو شرابی ہے, وہ تو فاسق فاجر ہے. فاسق فاجر کون ہوتا ہے؟ جو علانیہ گناہ کرے. آپ فرمان لگے وہ تو رب کی اطاعت سے نکل کے شیطان کی اطاعت میں چلا گیا, تو میں حسین ہو کر مجھ جیسے حسینی ان جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیں گے. اے گل نہیں کی تھی کہ میں حسین اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ آج کے لوگوں نے تعویلیں کرنی تھی. اسی مولوی تقریر کر دے تو اسی کہندے ہو تو حسین سن بڑے دلیر سن, اسی کمزور. انہیں اے گل نہیں کی تھی کہ میں حسین یزید کے ہاتھ میں. آپ نے کیا قیامت تک مجھ جیسے حسینی ان جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. جیسے کس طرح دے دئیے؟ ہاں کوئی بندہ حلفن کھڑے ہو کے ہمیں کہہ دے مسجد کے اندر جناب فلانا حسینی ہے, مولوی صاحب آتے آتے جاتے ہو, پھر تو گل بنتی ہے نا. کوئی کھڑا ہوئے کوئی حاکم بتائے پاکستان کا, کہے مولوی جی ہاں وہ ہے حضرت فاروق اعظم کا جانشین, وہ ہے حسینی, ٹھیک ہے. تو پھر گل کوئی سمجھ بھی آندی ہے. تو پھر آپ نے کیا بھائی نہیں, آپ نے کیا میں خود بھی تے پورا زور دا خان وعدہ حضور دی پوری آل کٹوا دوں گا. ظالم فاسق فاجر دنیا دار کمینے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا. اچھا یہاں تک بات سمجھ آ گئی. بات اب پھیل گئی پورے عرب میں کہ حسین بیعت نہیں کہا رہے. کوفہ کی طرف سے خطوط کا تار یعنی خطوط کا سلسلہ خط آنے شروع ہوئے مدینہ پاک. کہنے لگے کہ یا حسین آپ آئیں ہمارے پاس, ہماری تلواریں بچے اولاد آپ کی حمایت کے لیے, اسی تواڈے نال. کوفہ کے حالات ابھی ٹھیک تھے. آپ نے بلایا حضرت مسلم بن عقیل کو جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں, سامنے کھڑا کیا, اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ مسلم میں نے آپ کا انتخاب کیا, آپ نے کوفہ جانا ہے, جو بھی وہاں کے حالات ہیں ان حالات سے آپ نے مجھے
ہاں انٹیمیٹ کرنا ہے, آگاہ کرنا ہے. کالا نام عرض کیو تو ساڑھے جہاں کوئی بندہ ہوندہ اب دین واسطے کوئی بندہ کسی دنیا دا محلے دار نال بھی کوئی متھا لان واسطے تیار کوئی نہیں ہے. حضور دے نام دے لوگ کہتے ہیں یار دینداری دے پیچھے کدھر متھا لائیے دے نال, ٹھیک ہے. تو پھر ساڑھے جہاں کوئی اج تک کوئی بوس دل ہوندہ نا, وہ کہندہ جناب تانوں پوری دنیا میں ہی ملے ہیں, مینوں مرواؤ تو میرے بچے نے یتیم ہو جان کے. ہاں بات آپ نے بھی بچوں کی لیکن کمال پرائے میں آپ نے بات کی. تو گل پتہ کی تھی, انہوں نے کہا حضرت امام حسین نے عرض کرنے لگے جناب اے میرے نصیب کہ پوری دنیا میں آپ نے میرا انتخاب کیا. ہاں حضور کے دین کے لیے میرا انتخاب کیا. خطرات کے بادل منڈلا رہے اور شاید جاتے ساتھ کچھ دنوں کے بعد میں شہید ہو جاؤں, لیکن ایک اتنی سی بات ہے, اب یہاں سے مشن حسینی کی خوشبو آپ کو آنی شروع ہوگی. بات آپ نے کیا کی, دل تے ذرا ہاتھ رکھنا ہے. کیا جناب میرے 2 بچے ہیں, میرے 2 بیٹے ہیں. کتنے جی؟ اچھا کتنے؟ تو ایک دی عمر 6 سال تو ایک دی عمر 7 سال. ایک دا نام ہے جناب محمد تو دوے پتر دا نام ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بچے میرے جڑے ہیں نا 2 پتر ہے بڑے سونے پھلاں دی طرح, اور ساڑھے پتر سونے ہون تو حضور دے آل دے شہزادے بنی ہاشم دے شہزادے کتنے سونے ہون گے. اچھا اب شاید کوئی شخص یہ سمجھے کہ اگلی گل اے کرن گے جناب میں شہید ہویا نا پتر 2 یتیم ہون گے تو مہربانی انہاں دی کفالت انہاں دی تربیت تسی کرنا, پیو دی کمی نہ محسوس ہوئے.